بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. وہ سوسائٹیاں ممالک جہاں شراب نوشی پانی کی طرح استعمال ہوتی ہے، وہاں کے ڈاکٹر، سائنسدان، عام سماجی کارکن شراب نوشی اور اس کے بڑھتے ہوئے ملک نتائج و نقصانات پر پریشان ہیں۔ کثرت سے پیش آنے والی جنسی جبر کے واقعات اور ڈرائیونگ کے حادثات نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ اسی نہج پر چلتے رہیں تو ہولناک نتائج سے بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ وہاں کے ڈاکٹر طویل تحقیقات کے بعد تسلیم کر رہے ہیں کہ شراب کی زیادہ استعمال سے معدے کی جھلی متوارم ہو جاتی ہے اور سوزش بڑھ جاتی ہے، جگر کے افعال میں کمزوری آ جاتی ہے، حرکت قلب میں اضافہ ہو جاتا ہے، خون کی نالیوں کا پھیلاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بول اور براس اعصابی کنٹرول سے بے قابو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شرابی مستانے بعض اوقات شلوار اور پردوں ہی میں فارغ ہو جاتے ہیں۔ شراب نوشی کی وجہ سے پھیپھڑے اور زبان کے سرطان لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ سارے نقصانات برسوں کی تحقیق کے بعد آج تسلیم کیے جا رہے ہیں، لیکن قرآن پاک نے شراب کی حرمت اور قطعی بندش کا اس وقت اعلان کیا جب نہ تو ڈاکٹروں کی جماعت نے اس کے نقصانات پر بحث کی تھی، نہ سائنسدانوں نے اس کے مہلک اجزاء کی تعین کی تھی، اور نہ سماجی کارکنوں نے بڑھتے ہوئے حوادث اور سانحات دیکھ کر اس پر پابندی لگانے کی آواز اٹھائی تھی، بلکہ اس کے برعکس صورت یہ تھی کہ تقریباً پوری دنیا ہی کی شراب کی مستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بالخصوص عربوں کی کوئی اہم محفل شراب نوشی سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ انہیں بازار سے خریدنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، کیونکہ گھر گھر میں شراب تیار ہوتی تھی۔ ان کی عادت یہ تھی کہ اگر کسی دشمن سے بدلہ لینے کے تہ کر لیتے تو یوں قسم اٹھاتے کہ قسم میں شراب کو اس وقت تک ہاتھ نہ لگاؤں گا جب تک دشمن سے انتقام نہ لے لوں گا۔ شراب نوشی کے اس عمومی ماحول میں قرآن پاک نے بڑے حکیمانہ انداز میں ان کے دلوں میں شراب کی نفرت بٹھائی۔ ظاہر ہے کہ جو قوم نسلاً بعد نسل اس گناہ میں مبتلا تھی یا شراب نوشی میں مبتلا تھی، اس سے یکایک تو شراب سے منع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسلام نے تدریج کیا طریقہ اختیار کیا۔ شراب کے بارے میں جو آیت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، یعنی کہ کیا لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ اس آیت کے ذریعے ذہنوں کو شراب کی حرمت کا حکم سننے کے لیے تیار کر لیا گیا، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ آیت سنتے ہی شراب نوشی سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب اس حالت میں مت جاؤ کہ تم نشے میں ہو۔ جب نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے کی ممانعت کر دی گئی تو اب لوگوں نے دن میں تو شراب پینے کا سلسلہ بالکل موقوف کر دیا، کیونکہ شراب پینے کی وجہ سے نماز آج کے وقت میں ہوش میں آ جانا مشکل تھا۔ البتہ عشاء کے بعد اتنی سی مقدار پی لیتے تھے کہ فجر ہونے سے پہلے نشہ ختم ہو جائے۔ اس آیت میں ضمناً گویا یہ بات بھی بتا دی گئی کہ جو شخص نشے میں ہو وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے اور مناجات کرنے کے قابل ہی نہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد اکثر نے شراب سے توبہ کر لی، اور جو چند بائے پی رہے تھے وہ بھی ذہنی طور پر پادائے گل کے گون ترک کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ چنانچہ پھر واضح طور پر اعلان کر دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب اور جوا اور پانسیب یہ سب ناپاک کام شیطان کے اعمال میں سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم نجات پاؤ۔ احادیث میں صحابہ کرام کی اطاعت کے اس قسم کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ محفل عروج پر تھی اور بادائے ساغر کا اہتمام تھا، جام لنڈائے جانے والے تھے کہ اچانک منادی کی آواز کان میں پڑ گئی جو شراب کی قطعی حرمت کا اعلان کر رہا تھا۔ انہوں نے اعلان سنتے ہی ہاتھ کھینچ دیے، مٹکے توڑ دیے، مشکیزیں بہا دیے، شراب نوشی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ قرآن آیات کے علاوہ
شراب کے حرمت اور نجاست کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی کثرت سے وارد ہیں، اور ناممکن ہے کہ ایک حقیقی مسلمان ان حدیث کی مطالعہ کرے اور پھر بھی شراب نوشی پر اثر اڑا رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ لعنت کرتا ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، بنانے والے پر، بنوانے والے پر، اٹھا کر لے جانے والے پر، اور جس کے لیے لے جائی جائے اس سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے زنا کیا یا شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان اس طرح چھین لیتا ہے جس طرح کسی سے اس کا کپڑے اتاروا لیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کا یا تو مطلب یہ ہے کہ جس وقت کوئی شخص زنا اور شراب نوشی میں مصروف ہوتا ہے اس وقت ایمان کا نور اس سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان گناہوں میں مسلسل مصروف رہنے کی وجہ سے بعید نہیں کہ وہ مسلمان ایمان ہی سے محروم ہو جائے۔ ابتدا میں یوں ہوتا تھا کہ جب کسی شخص سے شراب نوشی کا جرم صادر ہو جاتا تھا تو جوتوں، چھڑیوں اور ہاتھوں سے اس کو پٹائی کی جاتی تھی، زبان سے اسے لعن طعن کی جاتی تھی، پھر اس کے بعد کے لیے باقاعدہ ایک سزا مقرر کر دی گئی۔ اگر اس سزا کو عملی طور پر نافذ کر دیا جائے تو آج بھی شراب خانے بند ہو جائیں گے، گناہوں کی اس ماں سے نجات حاصل ہو جائے گی، جس کے بارے میں ایک مشہور ڈاکٹر کا قول ہے کہ اگر شراب نہ ہوتی تو دنیا کے نصف گناہ بیماریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر تو طویل تحقیقات کے بعد اس کی طبی نقصانات سے معلوم کر پاتے ہیں، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں سال قبل شراب کو بیماری کا قرار دیا تھا۔ اللہ رب العزت جو ہے نا ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔